بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ 3-4 ڈیولپمنٹس ہیں تو بہت ساری، لیکن جن کو میں نے چنا ہے جس پر میں بات کروں گا۔ ایک تو یونائٹڈ نیشن نے حکومت پاکستان کی جو پلی ہے یا حکومت پاکستان کا جو بھی موقف ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا، اس کو ماننے سے انکار کر دیا ہے عمران خان کے متعلق، اور ان کی نمائندہ نے کھل کر بات چیت کی ہے، اور جو عمران خان کی جو اس وقت گرفتاری ہے اس کو قید تنہائی قرار دیا ہے، اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کو آپ بند کریں اور جس طرح قیدی کو رکھا جاتا ہے اس طرح آپ رکھیں۔ دوسری جو بات آج ڈسکس کریں گے وہ جو عمران خان صاحب کی سابق اہلیہ ہیں جمائمہ گولڈ سمتھ، انہوں نے جو ایک ٹویٹ کیے ہیں 3-4، اور ایک طرح سے ایک آپ اسے ایک کیمپین کہہ سکتے ہیں عمران خان کی قید تنہائی کے خلاف، اور جو ان کے ساتھ جیل میں سلوک ہو رہا ہے اس کے خلاف انہوں نے ایلان مسک کو بھی اس میں کیا ہے، ٹیگ کیا ہے، اور بھی جو ویسٹ کے جو میڈیا انفلوئنسر ہیں ان کو بھی انہوں نے ٹیگ کیا اپنا یہ ٹویٹ، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان سولیٹری کنفائنمنٹ میں ہے، اور ایلان مسک سے کہا ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے، نام نہیں لیا لیکن انہوں نے خدشات کا اظہار کیا ہے کہ ان کا جو ٹویٹ ہے اس کی ریچ کو روکا جاتا ہے جب بھی وہ عمران خان کے حوالے سے کوئی بات کرتی ہیں۔ اور ایلان مسک سے انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے تو یہ وعدہ کیا تھا کہ آزادی صحافت کو آپ یقینی بنائیں گے، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ بہرحال اس پر کیا ہے، کتنا اس کا کتنے لوگوں تک وہ بات پہنچی ہے، اور کیا ایلان مسک اس پہ کچھ بات کریں گے؟ حکومت پاکستان بھی ایکس پر پابندی لگانے کا سوچ رہی ہے، تو بڑا ایک عجیب سی یہ ایک ویری انٹرسٹنگ سچویشن وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں۔ اور تیسری جو بات ہے وہ جنرل فیض حمید کی سزا کے بعد جو ایک بحث شروع ہو گئی ہے، پرانے کلپس چلنا شروع ہو گئے ہیں، مولانا فضل الرحمان، خواجہ آصف، بہت سارے جو لوگ ہیں جو بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی بالکل جو جنرل فیض تھے وہ جنرل باجوہ کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ گرائی ہے عمران خان کی حکومت۔ اور میں آج عرفان صدیقی صاحب کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے عمران خان سے کہا تھا کہ آپ مئی میں یہ احتجاج لے کے نہ آئیں تو ہم آپ کو اکاموڈیٹ کر لیں گے۔ اب ایک بڑا سوال سوشل میڈیا پر آ گیا کہ یہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ کی جو گفتگو، اس کے شواہد کہ وہ سیاستدانوں سے مل رہے تھے، حکومت کو تبدیل، رجیم چینج کی کوششوں میں ملوث تھے، اور ان کو سزا فیض حمید کو تو مل گئی ہے اور اب جنرل باجوہ کو سزا ملنی چاہیے، اور یہ عمران خان نے کہا تھا۔ لیکن بہت سارے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اس سازش کے 2-3 حصے تھے۔ چلیں ایک آپ جو اس وقت کی عسکری جو قیادت تھی اس کو آپ سمجھ لیں جس میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید تھے، تو دوسری طرف تو یہ پاکستان کے سیاستدان تھے جو اس سازش میں شریک تھے۔ کیا آئین پاکستان اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی ادارے کے ساتھ مل کر اور اس کے کہنے پر آپ اس طرح کی کیمپین کریں اور حکومت کو تبدیل کر دیں؟ کیونکہ ہم نے تو ماضی میں یہاں تک بات سنی ہے، سپریم کورٹ نے، جسٹس اطہر من اللہ نے یہ معاملہ اٹھایا تھا کہ جناب اگر یہ جو علی امین اطہر من اللہ صاحب نے یہ معاملہ نہیں اٹھایا تھا، لیکن یہ مدعا اپوزیشن نے اٹھایا تھا، یہ اسپیکر نے بھی اٹھایا کہ اگر استعفے اراکین اسمبلی نے کسی کے کہنے پر دیے ہیں اور ان کی اپنی انڈیپینڈنٹ سوچ نہیں ہے تو میں اسمبلی سے استعفے ایکسیپٹ نہیں کروں گا، اور عمران خان صاحب کی جماعت کے استعفے انہوں نے نہیں کیے تھے ایکسیپٹ۔ اسی طرح علی امین گنڈا پور کا جب استعفیٰ آیا تھا کہ میں نے اپنے قائد عمران خان کے کہنے پر میں استعفیٰ دیا ہے، تو اس پر بھی جو ہے وہ اعتراض کیا گیا تھا اور عدالتوں کا رخ کیا گیا تھا، اور پولیٹیکلی یہ سٹیٹمنٹ دے دی گئی تھی کہ جناب ایک سزا یافتہ شخص کے کہنے پر آپ کیسے کر سکتے ہیں، یا آپ کی انڈیپینڈنٹ سوچ اپروچ نہیں۔ تو پھر جو پی ڈی ایم کی عدم اعتماد تھی وہ کوئی ان کی انڈیپینڈنٹ سوچ تو نہیں تھی، ان کو تو تمام اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے جمع کر کے تو عمران خان صاحب کے سے ان کو ہٹانے کی، عمران خان کو حکومت سے ہٹانے کی بات کی۔ تو کیا وہ سارا عمل لیجٹ تھا؟ پھر اگر وہ عمل لیجٹ نہیں تھا تو پھر جو قاسم سوری نے جو اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر تھے، جنہوں نے بعد میں یہ کہا کہ یہ انڈیجنس طریقے عدم اعتماد نہیں ہے،
یہ تحریک عدم اعتماد باہر کی سپانسرڈ ہے، ایک بیرونی طاقت اس میں ملوث ہے، اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس پر ووٹنگ ہونی چاہیے اور اس پر ابھی مزید اس کی تحقیق کی ضرورت ہے۔ تو پھر وہ جو رولنگ ہے اسپیکر کی، اس کے بارے میں کیا بات کہی جائے گی؟ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر میں سازش میں شریک ہوں تو باقی دو آدمیوں کو تو ہو جائے لیکن مجھے نہ ہو۔ تو یہ جو ساری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس میں بلاول بھٹو شامل ہیں، آصف زرداری شامل ہیں، اس میں مولانا فضل الرحمان شامل ہیں، یہ سارے انہوں نے مل کر ایک سازش کی اور ایک سازش کے نتیجے میں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرایا اور اس کی کبھی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، اور اس کے بارے میں بڑے سٹرونگ شواہد، وہ ایک جو سائفر ہے کہ جی جس پر یہ کہا گیا کہ وہ مقدمہ چلا کہ وہ ایک سیکرٹ تھا جس کو عمران خان نے عوام میں لے آیا، اس کا مطلب ہے اس کی ایگزسٹنس کو تسلیم کیا گیا، مانا گیا کہ وہ ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ تھا جو امریکہ نے کہا کہ آپ رجیم چینج کریں تو سزا اس لیے ہوئی کہ سیکرٹ ڈاکومنٹ کو پبلک کیوں کیا۔ یہ بات نہیں ہوئی کہ اس سیکرٹ ڈاکومنٹ پر امریکہ کی اس خواہش پر کس کس نے پاکستان میں عمل کیا، کون کون پاکستان میں ان کی خواہشات پر کام کر رہا تھا اور جو پاکستان کے مفادات کے خلاف ہو سکتا ہے۔ یو نیڈ انویسٹیگیشن۔ اب یہ ساری جو چیز ہے، چاہے جنرل باجوہ کی سزا کی بات ہو رہی ہو یا پولیٹیکل الیٹ جو اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہے اشرافیہ، اس کی بات ہو رہی ہو، تو ایک انویسٹیگیشن، ایک براڈ بیسڈ، ایک بڑی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن، اس کی ضرورت جو نظر آ رہی ہے، بہت سارے لوگ اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو ساری سچویشن ہے اس میں یہ بات بڑی مذاقہ خیز ہے کہ جی باجوہ کو سزا دے دیں، فیض کو سزا دے دیں، اور جو سیولین ان کے کریکٹر تھے ساتھ ان کو آپ سزا نہ دیں۔ لیکن سوال یہ ہے سزا کون دے گا؟ اب تو 27ویں ترمیم کے بعد انڈیپینڈنٹ آف جوڈیشری کمپرومائز ہو چکی ہے، بہت سارے وکلاء یہ کہتے ہیں، مولانا فضل الرحمان یہ کہتے ہیں، عدالتوں میں وہ جو جج جو حکومت کی جہاں پر کوئی اگر ایکسیسز ہوتی تھی ان کو روکتے تھے تو وہ اب وہ تو زیر عتاب ہیں، اور ان کی ٹرانسفرز اور ان کی جو باتیں ہو رہی ہیں ساری، تو ان حالات میں پرسیپشن یہ ہے کہ کوئی جوڈیشری جو اس وقت کی جوڈیشری ہے وہ کوئی انڈیپینڈنٹ نہ تو انویسٹیگیشن کر سکتی ہے اور نہ کسی کو جسٹس دے سکتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں جناب دوسری بات، یونائٹڈ نیشن نے کہا کہ سولیٹری کنفائنمنٹ ہے عمران خان کی۔ انہوں نے جو بھی ایک بات پاکستان کے وزراء کر رہے ہیں کہ جی بڑی سہولیات ہیں اور کوئی سولیٹری کنفائنمنٹ نہیں ہے، یونائٹڈ نیشن نے اسے مسترد کر دیا ہے۔ یہ ایک پی ٹی آئی کے موقف کی جیت ہے، عمران خان کے موقف کی جیت ہے کہ دنیا جو ورلڈ کانشیس ہے، یونائٹڈ نیشن، انہوں نے کہا ہے کہ جی نہیں، عمران خان کی سولیٹری کنفائنمنٹ ہے اور آپ اس کو ختم کریں۔ یہ ان کے نمائندہ کا یہ ان کا ایک بیان آ گیا۔ جمائمہ نے جو عمران خان صاحب کی سابق اہلیہ ہیں ایک ٹویٹ کیا ہے، اچھا اب اس میں انہوں نے جو ٹویٹ کیا وہ بھی 1.4 ملین تک گیا ہے، اور انہوں نے اس میں بہت سارے جو انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں، ویسٹ کے میڈیا انفلوئنسر ہیں، ان کو بھی اس کو ٹیگ کیا، اور یہ کہا ایلان مسک کو کہ وہ جب بھی عمران خان کے بارے میں ٹویٹ کرتی ہیں تو انہوں نے ڈیٹا بھی دیا ہے کہ وہ ان کی ریچ بہت کم ہو جاتی ہے۔ مثلا انہوں نے کہا کہ پچھلے سال 400 سے 900 ملین ان کے امپریشن تھے، اور اس دفعہ جو ہے ابھی تک کا جو ٹائم ہے وہ صرف ان کے 28 ملین امپریشنز ہیں، اور وہ جب بھی بات کرتی ہیں کوئی عمران خان کی تو وہ زیرو ہو جاتی ہے اس کی ریچ، اس میسج کی۔ تو یہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ انڈیپینڈنٹ آف جو فریڈم آف سپیچ ہے اس کو آپ پروموٹ کریں گے، تو انہوں نے اس معاملے پر ان سے مداخلت کی اپیل کیا۔ دوسری جانب حکومت پاکستان کی جانب سے یہ بات آ رہی ہے کہ اگر ایکس نے یہاں پر اپنا آفس نہ کھولا یا ان کی جو کچھ ریکوائرمنٹ ہے گورنمنٹ کی وہ نہ پوری ہوئی تو ایکس پر پابندی لگائی جا سکتی۔ اس سے پہلے بھی جب یہ ٹویٹر تھا تو اس پر پابندی لگائی گئی تھی، ایک بڑا افیکٹو ٹول آف کمیونیکیشن ہے، لیکن اس وقت کیونکہ عمران خان کی وجہ سے جو حکومت کی پریشانی آئی ہوئی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ عمران خان کا ذکر نہ ہو پولیٹیکلی، وہ آئسولیشن میں ہو، لیکن جو ان کی سوشل میڈیا ٹیم ہے یا جس طریقے سے جو یوتھ پاکستان کی جو ان پلیٹ فارمز کو ہینڈل کرتی ہے، وہ بہت سارا بڑا تقریباً 70-80% جو کانٹینٹ ہے اٹ ریوالوز اراؤنڈ عمران خان، اور یہ حکومت کے لیے ایک بڑی پریشانی بنی ہے۔ لیکن جمائمہ نے ایک بڑا کلیئر سٹانس لیا ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جو انہوں نے ایلان مسک کو کیا ہے ٹیگ، اس میں انہوں نے ان کے ساتھ اپنی ایک ملاقات کا حوالہ بھی دیا ہے۔ آئی تھنک
کہ سم تھنگ از ڈیفینیٹلی ول بی انویسٹیگیٹڈ، چاہے وہ کچھ ہو، ایلان مسک کی ٹیم کرے، لیکن بہرحال یہ حکومت پاکستان کے لیے ایک جو ہے نا وہ سر درد ہے، اور یہ معاملہ عمران خان کا کوئی بہت جلدی وہ اس سے اپنی جان نہیں چھڑا سکتے اگر اسی طرح ان کو سالیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا۔ اگلی ویڈیو تک کی اجازت، اللہ نگہبان۔